السلام علیکم ناظرین ماشاءاللہ ریونڈ کا اجتماع 3 تاریخ کو حضرت شیخ مولانا ابراہیم دولہ صاحب کی دعا سے اختتام پذیر پایا۔ یہ تو پہلے حصے کا اجتماع تھا، ابھی دوسرے حصے کا اجتماع 8، 9، 10 کو ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ میری پہلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ صرف 4 مہینے والوں کا اجتماع ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ 4 مہینے والوں کا اجتماع نہیں، یہ تو عمومی اجتماع ہے۔ ملک کے پرانوں کا جڑ وہ اپریل میں ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ غرض اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ دوسرے حصے کا اجتماع ابھی باقی ہے، اس درمیان میں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ہند، بنگلہ دیش اور پاکستان کے، وہ تمام وہاں پر رہتے ہیں، اور جو ساری دنیا سے ملکوں کے ذمہ دار آئے ہیں، کام کرنے والے شورا حضرات آئے ہیں، ان کے سامنے آئندہ سال تک کے سارے تقاضے اور اس پر کون سی جماعت کون سا تقاضا پورے کرے گی، وہ سارا عالمی مشورہ ہوتا ہے۔ جو مشورہ 4 نومبر 2024 کی صبح میں آج ہوا۔ عالمی مشورہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے بنگلور والے حضرت حاجی فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم نے ساری دنیا کے ملک کے پرانوں کے سامنے چند امور پر روشنی ڈالی، جس میں سے قابل ذکر امور یہ ہیں کہ شورا والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہوں، مشورے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور مشورے میں ان کو کیسا لے کر ساتھ چلیں، اور اپنے مراکز کو صرف دعوت و تبلیغ کی ہی بنیاد پر استعمال کریں، ہمارے ممبروں کو کسی کے اکرام میں استعمال نہ کریں، بلکہ ہمارے ممبروں سے بات ان کی کرائیں جن پر دعوت کے تقاضے غالب ہوں اور جو قربانیوں کے ساتھ کام میں چل رہے ہوں۔ ہمارے یہاں سارا کام قربانی کا ہے، بیان وہ ضرورت کی حد تک کے لیے ہے، تو بیان ان سے کرائیں، بیان ان احباب سے کرائیں جو قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہوں، اور پھر آئندہ سال تک جس ملک کا تقاضا ہے اور جس ملک میں جو جوڑ اجتماعات ہیں پرانوں کے اور نئے کے، وہ ساری جو ہے ماشاءاللہ اس مشورے میں حاجی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پہلے کے زمانے میں بھی یہ سارے مشورے ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے ہم تک وہ مشورے نہیں آتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو، ہر کام کی فکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے سارے مشورے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ واقعی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سنیں، فکر کریں اور خود بھی عزائم کریں کہ ہم بھی دین کے لیے کن ملکوں کے لیے ہم اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنا کر ہم ان ملکوں کا کام پورا کر سکتے ہیں، ان ملکوں کے تقاضے پورا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین حاجی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ اہل شورا میں استخلاص ہو اور وہ دعوت کے کام کے لیے یکسو ہو۔ ایک تو ان کے اپنے ذاتی مشغلے ہیں، یہ غلط چیز ہے، لیکن اور کسی تحریک میں، کسی چیز میں ان کا وہ دخیل نہ، وہ دعوت کے کام کے لیے یکسو۔ تیسری بات، کام کو سامنے رکھ کر رائے دیں۔ چوتھی بات، اہل شورا قربانی میں آگے ہوں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں۔ سالانہ خروج، مقام کی محنت، اجتماعی اور انفرادی اعمال کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ پانچویں بات، معاملات، لین دین، اخلاق، معاشرت اور گھریلو زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ اب اہل شورا کی ذمہ داریاں، خود بھی اور سارے مجمع کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے جان و مال قربان کرنے پر تیار ہوں، اور مجمع کو بھی تیار کریں۔ دوسری بات، کام کے نہج کی حفاظت، یہ شورا کی ذمہ داری ہے کہ کام کے نہج کی وہ حفاظت کریں۔ مشورے سے جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کی تنفیذ،
اور ان کو اجرا کرانا. ہر سطح والے اگلی سطح والوں سے مربوط رہیں اور اپنے امور کو ان کے سامنے پیش کریں. اس کام میں اصل قربانی ہے، بقدر ضرورت ترغیب کے لیے بیان بھی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں. بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں. جس میں بیان کی طلب ہو اور تقاضا ہو، اس کے بیان میں برکت نہیں ہوتی. اس کام کے مراکز میں دعوت والے کام کے مخصوص اور متعین اعمال ہی ہونے چاہیے. اس کام کے مراکز کے ممبر کو اکرام کی جگہ نہ بنایا جائے. مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے. مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے. حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے. حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے مولانا انعام الحسن صاحب کہ رائے ملاؤ، رائےوں کو جمع کرو. دو باتیں فرماتے تھے. کبھی فرماتے تھے رائے ملایا کرو، کبھی فرماتے تھے رائےوں کو جمع کیا کرو کہ سب ایک رائے پر آ جائیں. تو مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے. حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے. بصورت دیگر باقی رفقا کی رضامندی سے کثرت رائے پر عمل کیا جائے جو اکثر کی رائے ہو. کسی اہم معاملے میں اختلاف رائے باقی رہنے کی صورت میں مختلف آراء کو لکھ کر حضرات کے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے. اکٹھے مل کر خط لکھیں اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے. کسی معاملے میں آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، اختلاف ہو، تو مختلف آراء کو لکھ کر حضرات سے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے. جو خط لکھا جائے وہ سب کو سنا کے روانہ کیا جائے، اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے. مشورے کو ترغیب کے انداز سے چلایا جائے، حکم کے طور پر نہ چلایا جائے. کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں ملکی یا علاقائی شورا، مرکز یا شب گزاری حضرات کے مشورے کے بغیر قائم نہ کی جائے. خود آپس میں مشورہ کر کے ملکی شورا یا علاقائی شورا بنانا یا اس پہ کوئی اضافہ کرنا یا شب گزاری، یہ عبور حضرات کے مشورے کے بغیر نہ کیے جائیں. کسی جگہ شورا میں اگر کسی کی معذوری یا انتقال کی وجہ سے کمی ہو گئی ہو تو اس کمی کو بھی حضرات کے مشورے سے پورا کرنے کی ترتیب بنائی جائے. شورا کے احباب میں سے کسی فرد کو کسی بھی وجہ سے حضرات کے مشورے کے بغیر اپنے طور پر شورا سے الگ نہ کیا جائے، نہ کسی کا اضافہ کیا جائے. تفقد پوری شورا مل کر کرے. کسی جگہ پر تعمیر، توسیع یا زمین کا خریدنا یا قبول کرنا کسی نے پیش کی ہے تو یہ سب شورا کے مشورے کے بغیر نہ ہو، حضرات کی شورا کے بغیر. کہ آپس کی ملکی شورا سے یہ کام نہ کیے جائیں. تعمیر ہو یا توسیع ہو یا کسی زمین کا خریدنا یا کسی کی پیش کی ہوئی زمین کا قبول کرنا، یہ سب حضرات کے مشورے سے ہو. آپس میں مشورہ کر کے اس کو طے نہ کریں.
اہل شورا کا آپس میں تعلق اور برتاؤ، آپس میں الفت و محبت ہو، ساتھیوں کی خوبیوں پر نظر ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام ہو اور عمومیت کے ساتھ رہیں، اپنی کوئی امتیازی حیثیت قائم نہ کی جائے، تبلیغ کو ذاتی مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ شورا تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک بدن کی طرح ہے، جس طرح جسم کا ایک جز بدن نہیں بن سکتا، اسی طرح شورا کا ایک فرد شورا نہیں ہوتا، سب مل کے شورا ہوتے ہیں۔ شورا کے تمام احباب مل کر کسی نتیجے پر پہنچے، کوئی بھی فرد اپنی طرف سے بات سن کر فیصلہ نہ کر دے، اس کو شورا میں لائے اور پوری شورا مذاکرہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ مجمع کے ساتھ تعلق اور برتاؤ، سب کے ساتھ گھل مل کر رہیں، امتیازی حیثیت قائم نہ کریں، عمومیت میں حفاظت ہے، مالداروں سے استغنا ہو، لوگوں کے مال و وجاہت اور ان کی سواریوں سے فائدہ اٹھانے کا ذہن نہ ہو، مرکز اور تبلیغ کی نسبت سے مالداروں اور عہدے والوں سے تعلق کو اپنے مفاد یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ تاثر نہ ملے ساتھیوں کو کہ مجھ سے بے رخی برتی جا رہی ہے، تواضع اور نرمی اختیار کی جائے، ترغیب کے ذریعے کام پر ڈالا جائے، حکم کا انداز نہ ہو، محض تبلیغ کی بنیاد پر آپس میں رشتے یا کاروباری معاملات نہ کیے جائیں، اس کا جو اصول ہے اس کے مطابق وہ ہو، صرف اس وجہ سے آپس کا رشتہ یا آپس میں کاروبار کہ یہ تبلیغ ہیں ہمارے ساتھی، تو اس بنیاد پر نہ ہو، یہ جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق ہو۔ یہ چند باتیں گزشتہ بھی پڑھ کے سنائی گئی تھیں، چونکہ ماشاءاللہ سارا ہی ذمہ داروں کا مجمع ہے، ملکوں کی شورا ہیں اور ملکوں کے ذمہ دار حضرات ہیں، تو ہم سب کو ہی اس پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملکوں کے احباب نے جو اپنے ملکوں کی جوڑوں کی اجتماعات کی تاریخیں بتائی ہیں، وہ یہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جوڑ اور اجتماعات، بنگلہ دیش 29 نومبر تا 3 دسمبر، یہ پرانوں کا جوڑ ہے، بنگلہ دیش کے پرانوں کا جوڑ 29 نومبر تا 3 دسمبر۔ اجتماع بنگلہ دیش کا 3 تا 5 اور 10 تا 12 جنوری۔ یہ پورٹ ایلزابتھ کیپ ٹاؤن میں اجتماع ہے 6 تا 8 دسمبر، پورٹ ایلزابتھ کیپ ٹاؤن، اور کیپ ٹاؤن شہر کا اجتماع ہے 13 تا 15 دسمبر۔ یہ سب وہ تاریخیں ہیں جو انہوں نے تجویز کی تھیں۔ یہاں سب ان تاریخوں کو دیکھا گیا کہ ان میں کوئی مشغولی تو نہیں ہے، کہیں کوئی ضرورت پڑی تو اسے آگے پیچھے بھی کیا گیا، اور یہ جو آخری تاریخیں طے ہوئی ہیں یہ عرض کر رہے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں پرتھ کا اجتماع ہے 13 تا 16 دسمبر، اور سڈنی کا اجتماع ہے 20 تا 23 دسمبر۔ 2 اجتماع ہیں، پرتھ میں اور سڈنی میں۔ سوئٹزرلینڈ اجتماع 20 سے 22 دسمبر۔ ہالینڈ اور بیلجیم یہ دونوں کا ملا کر کے اجتماع، ہالینڈ اور بیلجیم 27 تا 29 دسمبر۔ موریتانیہ یہ 2 حصوں میں اجتماع کرتے ہیں، کیونکہ پھیلا ہوا ملک ہے تو 2 حصوں میں کرتے ہیں، 27 تا 30 دسمبر اور 4 تا 7 جنوری۔ سیرالیون اجتماع
24 تا 26 जनवरी। तुर्की में यूरोप का मशवरा, जो यूरोप का 4 माही मशवरा होता है, 6 माही 4 माही 4 माह, यूरोप का जो हर 4 माह पे पूरे यूरोप का मशवरा होता है, तो वो अगला मशवरा तुर्किया में 24 تا 26 जनवरी। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का इज्तिमा 24 تا 27 जनवरी। कनाडा का मशवरा वैंकूवर में 1-2 फरवरी। बर्मा जोड़ है फरवरी में, अभी तारीखें उन्होंने मुतय्यन नहीं की हैं, वापस जाके तारीखें मुतय्यन करके इत्तला करेंगे, लेकिन है ये फरवरी में, शाबान के महीने में। रुवांडा और बुरुंडी, ये दोनों मुल्कों के इज्तिमा साथ साथ होते हैं, तो 7 تا 9 फरवरी और 14 تا 16 फरवरी। यहाँ रायविंड में अगला मुल्क के पुरानों का जोड़ 9 تا 13 अप्रैल। रायविंड के पुरानों का जोड़ 9 تا 13 अप्रैल। न्यूजीलैंड, फिजी और सिडनी, ये मुल्की जोड़ होते हैं, उनके अपने ममालिक के इज्तिमा। तो न्यूजीलैंड में 18 से 20 है अप्रैल, फिजी में 20 تا 22 अप्रैल है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 25 تا 27 अप्रैल है। ये एक ही जमात तीनों को करती है। पहला इज्तिमा न्यूजीलैंड में है 18 से 20 अप्रैल, दूसरा फिजी में है 20 से 22 अप्रैल, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में है 25 تا 27 अप्रैल। तो जमजम के ममालिक जो 5 मुल्क हैं, उनका जोड़ मोज़म्बिक में है। तारीखें वो इंशाअल्लाह बाद में वो अपने तय करके बताएंगे। जोहान्सबर्ग का इज्तिमा 18 تا 21 अप्रैल। जापान का इज्तिमा 26 تا 6 मई। 2 जगह ये इज्तिमा होता है। स्पेन 2 تا 4 मई और इटाली में 9 تا 11 मई। यूनान 5 تا 7 मई। फिलिपाइन का मशवरा 31 मई से 1 जून, और फिलिपाइन का जोड़ 2 تا 4 जून। पहले जोड़ होता है, फिर मशवरा होता है, पहले मशवरा होता है, फिर जोड़ होता है। ट्रिनिडाड का इज्तिमा 18 تا 20 जून। पुर्तगाल का इज्तिमा 4 تا 6 जुलाई। जर्मनी का इज्तिमा 11 تا 13 जुलाई। मायोत इज्तिमा है 11 تا 13 जुलाई। जजीरतुल कमर 18 تا 20 जुलाई इज्तिमा। रियूनियन का इज्तिमा 25 تا 27 जुलाई। मॉरिशस का इज्तिमा 1 تا 3 अगस्त। मडगास्कर का इज्तिमा 16 تا 18 अगस्त। थाईलैंड 8 تا 10 अगस्त। मलेशिया 15 تا 17 अगस्त। ताइवान 9 تا 11 अक्टूबर। एक बात ममालिक से ये अर्ज़ की गई है कि वो सालाना एक जोड़ पुरानों का और एक इज्तिमा वो इस तरह न करें। साल में 2, एक तो जोड़ हो गया पुरानों का और फिर एक इज्तिमा हो गया, और दोनों मौक़ों पर वो तकाज़ा करते हैं तीनों मुल्कों से जमात का। तो कई ममालिक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी लंबी फहरिस्त है, हर जगह जोड़ भी हो, हर जगह इज्तिमा भी हो, दोनों मौक़ों पर यहाँ से जमात जाए, इसमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए हजरात की राय ये हुई कि तमाम मुल्कों में इज्तिमा हो और इज्तिमा के साथ 1-2 मजलिसें हस्बे ज़रूरत
पुरानों की कर ली जाएं इज्तिमा के दौरान। सालाना एक हो इज्तिमा हो और उसी मौके पर हस्बे ज़रूरत एक या दो मजलिसें पुरानों की कर ली जाएं। अलग से जोड़ और अलग से इज्तिमा दो दो मौक़ों पर ये उस मुल्क के लिए भी बोझ पड़ता है और यहाँ से दोनों मौक़ों पर जमात तलब करते हैं तीनों मुल्कों से, तो तीनों मुल्कों से जमात बनाकर भेजना भी यहाँ हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए तमाम मुल्कों के लिए हजरत ये फरमा रहे हैं कि वही वो साल में एक करें और वो इज्तिमा करें और वो इज्तिमा उसमें इज्तिमा में हस्बे ज़रूरत एक या दो पुरानों की मजलिस कर लें। ये इंशाल्लाह किफ़ायत हो जाएगी। तमाम मुल्कों वाले हजरत आइंदा इसका ख्याल रखें। दूसरी बात जो अर्ज़ करनी है इस वक्त ज़रूरी है वो ये है कि ये जितने भी इज्तिमात आपने सारी तारीख़ें सुनी हैं, माशाअल्लाह हर जगह इज्तिमात हैं, तो इज्तिमा मेहनत के साथ होता है। हज़रत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि दो मेहनतों के जोड़ की जगह का नाम इज्तिमा है। दो मेहनतों के जोड़ का नाम इज्तिमा है। एक मेहनत पहले, एक मेहनत बाद। एक मेहनत इज्तिमा से पहले हुई, एक मेहनत इज्तिमा के बाद हुई। जहाँ ये दोनों मेहनतें जुड़ती हैं वो इज्तिमा है। मजमे के इज्तिमा का नाम नहीं है, मेहनतों का इज्तिमा है। तो इसके लिए ये जितने ममालिक में इज्तिमात हैं, इन सब ममालिक में उनकी अपनी जमातें भी उन्हें डालनी चाहिए। गांव-गांव बस्ती बस्ती पर मेहनत हो, गांव-गांव बस्ती बस्ती को खंगाला जाए, मेहनत हो, हर मस्जिद में मस्जिद जमात कायम हो, 5 अमाल हर मस्जिद में ज़िंदा हो, कायम हो, वहाँ वाले अपनी फ़िक्र से ज़िम्मेदारी से हर मस्जिद में 5 अमाल करने वाले बने। ये सारी मेहनत इज्तिमा से पहले होनी चाहिए। तो उसके लिए वो ममालिक वाले भी अपनी जमातें डालें, कुर्बानी दें, जमातें बनाएं और मेहनत के लिए अपनी जमातें डालें। और बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि वो तकाज़ा भी करते हैं कि हमें मुल्कों से जमातें चाहिए और खतूत आते हैं उनके। अभी भी हमारे पास कई खतूत आए हुए हैं जो मुल्कों ने तकाज़े किए हैं कि हम जमातें चाहते हैं फ़लाँ जगह से। तो अब वो एक एक मुल्क खड़ा होकर बताए अपना तकाज़ा, वो कहाँ से जमात चाहते हैं और वो कहाँ भेजेंगे। दोनों हम कहाँ भेजेंगे और हमारा मुतालबा कहाँ से जमात का मुतालबा है, अपनी आमादगी बताएं, अपनी आमादगी कि हम फ़लाँ जगह जमातें भेजेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कहाँ से आपके यहाँ जमात आ सकती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वीज़ों की मुश्किलात की वजह से हम हर जगह का तकाज़ा पूरा कर नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और जमातें भी निकलती हैं, साथी भी तैयार होते हैं कुर्बानी देकर जाने के लिए। कई महीने वीज़ा की कार्रवाइयों में वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वीज़ा की मुश्किलात की बिना पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों के लिए मुश्किलात हैं। तो उन मुश्किलात की बिना पर हम सारे तकाज़े पूरे नहीं कर पाते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारा आलम जमा है, अल्लाह का शुक्र है। 100 मुल्क जमा हैं इस वक्त, 100 मुल्क, और सारा आलम जमा है। तो इस मौके पर हम अपनी आमादगी भी बताएं कि हम इंशाअल्लाह यहाँ फ़लाँ जगहों पर जमातें भेजेंगे। और जो मुल्कों वाले हजरात ज़िम्मेदार बैठे हैं वो तकाज़ा भी रखें अपना कि हम फ़लाँ मुल्कों से जमात चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम फ़लाँ मुल्कों में जमात भेजेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हर रायविंड के इज्तिमा के मौके पर तकाज़े लिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ममालिक उन तकाज़ों को पूरा करते हैं। अभी हमारे पास फहरिस्त आई हुई है, तमाम मुल्कों की तरफ से फहरिस्त आई हुई है कि पिछले इज्तिमा में उन्होंने क्या तकाज़े लिए थे और कहाँ जमातें भेजी। बाज़ मुल्कों ने जितने तकाज़े लिए उससे ज़्यादा जमातें भेजी अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ मुल्कों ने यह लिखा है कि हमने कुछ तकाज़े लिए थे,
ہم اس میں سے اتنا پورا کر چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ ہم قریب میں پورا کر رہے ہیں، اس کی کارروائی جاری ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ سالانہ کا ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں الحمدللہ سارا عالم جمع ہے اور سارے عالم کے تقاضے ملکوں کے احباب لیتے ہیں اور اپنی کوشش سے محنت سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی اچھی یہ صورت اللہ نے پیدا فرما دی کہ جس سے سارے عالم کے تقاضوں کو ہمارے ملکوں کے حضرات لیتے ہیں۔ تو اب اگر بات پوری ہو گئی ہو، ہماری طرف سے تو اتنی بات عرض کرنی تھی، اگر یہ بات پوری ہو گئی ہو تو ہر ملک والے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا اپنا حلقہ بنائیں، 5-7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے ہر ملک والے اپنا اپنا حلقہ بنائیں اور اپنا حلقہ بنا کر اپنی آمادگی بتائیں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک انشاءاللہ ہم اتنی جماعتیں بھیجیں گے، اور آپ کے ذہن میں کوئی رخ ہے وہ بھی بتا دیں۔ اسی طرح آپ کو کہاں سے جماعتیں چاہیے وہ بھی بتائیں، ہم کہاں بھیجیں گے اور ہمیں کہاں سے جماعتیں چاہیے، سال بھر میں ہم کتنی جماعتیں بھیجیں گے، کہاں کہاں بھیجیں گے، اور سال بھر میں ہمیں کہاں کہاں سے جماعتیں چاہیے۔ یہ ملکوں کے حضرات آپس میں تھوڑی دیر کے لیے مذاکرہ کر کے ایک ایک ملک والے کھڑے ہو کے بتانا شروع کریں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے مولانا بٹلہ صاحب، ٹھیک ہے، یہیں حلقے بنائیں، یہیں بیٹھ کر ملکوں والے ماشاءاللہ آپس میں جڑے ہوئے ہی بیٹھے ہیں ملکوں کے اعتبار سے، تو اب حلقے بنائیں اور حلقے بنا کر اگلے سال 1 سال کے لیے کتنی جماعتیں ہم بھیجیں گے ملکوں میں، کن ملکوں میں بھیجیں گے، اور ہمیں کہاں کہاں سے جماعتیں چاہیے، آ سکتی ہیں ہمارے یہاں، یہ دونوں باتیں بتائیں۔